اور اب شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ نے اسٹیل مل ملازمین کی پروموشن سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے اسٹیل مل کی حالت کی ذمہ داری انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ کیا حکومت نے اسٹیل مل انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی؟ عدالت نے وزیر منصوبہ بندی، وزیر نجکاری اور وزیر صنعت و پیداوار کو طلب کر لیا۔ ملک میں کوئی وفاقی سیکرٹری کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آتا حکومت نے سیکرٹریز کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے منصوبہ بندی، نجکاری کے سیکرٹریز کو بھی بلا لیا۔ سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت کریں گے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کی جانب سے مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی تاریخ اور حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سینٹ انتخابات سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ سینٹ الیکشن مارچ میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان خود سینٹ انتخابات میں حصہ لیں۔ پی ڈی ایم کے غصے میں کمی آ چکی ہے۔ امید ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ سے آگے نہیں جائے گی۔ اپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت نہ ہو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں حکومت کا سینٹ کے الیکشن کے لیے آئینی ترامیم کا بنیادی مقصد عمران خان کے چند غیر ملکی دوستوں کو سینٹ کا رکن بنوانا ہے۔ 1/3 کابینہ غیر ملکی شہریوں پر مشتمل ہے۔ کوئی ملک بتا دیں جو غیر ملکیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہو۔ کوئی جرم اور کرپشن ہوئی ہے تو اس حکومت میں ہوئی۔ احتساب کا ادارہ آج خود احتساب کا شکار ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے متعلق جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ سے ہوگا۔ جہاں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا فورم چلے گا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 20 جولائی کو ہوں گے۔ کے پی میں 8 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابات 8 اپریل کو ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ 11 فروری کو ہوگا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم نے جس بلدیاتی نظام کی منظوری دی وہ گیم چینجر ہے۔ ضلع کا منتخب چیئرمین میئر تمام انتظامی معاملات کا ذمہ دار ہوگا۔ اس نظام سے نئے صوبے بنانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سال اس نئے نظام کے تحت براہ راست الیکشن ہوں گے۔ اپوزیشن کے لوگوں کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ ہمارے کیس ختم ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں اپوزیشن کی ہر سازش ناکام رہی ہے۔ حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، نان ایشوز پر سیاست کی جا رہی ہے۔ سابق دور میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے تکلیف دی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت عوام سے کیے گئے وعدے نبھا رہی ہے۔ سازشی عناصر پہلے اپنے دور کی لوٹ مار کا حساب دیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقابان کہتے ہیں حکومت شہریوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ شعبدہ باز حکمرانوں کے دعوے محض دعووں اور فائلوں تک محدود رہے۔ ماضی میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بار بار دفاتر کے چکر لگوائے جاتے تھے۔ پنجاب میں ریونیو، عوامی خدمت، کھلی کچہریوں کا انعقاد مثبت اقدام ہے۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں، تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 31 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,833 ہو گئی۔ مزید 1,508 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,50,000 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے۔ 5,05,000 افراد صحت یاب۔ 32,889 مریض زیر علاج۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ مکی آرتر اور سری لنکن کرکٹر
लाहेरो थिरिमाने कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मेके आर्थर श्रीलंका के हेड कोच की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनका टीम के हमरा कोविड टेस्ट किया गया जो मस्बत आया। दूसरी जानिब श्रीलंकन क्रिकेटर लाहेरो थिरिमाने ने भी कोरोना के बायस करंतना में चले गए। दुनिया भर में कोरोना से 22,78,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10,49,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,61,000, ब्राजील में 2,27,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,61,000, रूस में 74,700, फ्रांस में 77,000, बर्तानिया में 1,09,000 और सऊदी अरब में 6,386 अमवात। सिंध हुकूमत ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का कयाम भी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का कयाम सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 18 फरवरी तक तोसी कर दी। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह केस की समाअत। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन पाक फौज के नायब सूबेदार अमीरुल्लाह और सिपाही शेर जामिन शहीद, 4 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। दहशतगर्द अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। मौका से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन ने काम शुरू कर दिया। विफाकी शरई अदालत में कायम सेक्रेटेरिएट बाकायदा फाल। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सेक्रेटेरिएट पहुंचे और तमाम मामलात को देखा। ब्रॉडशीट कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन तहकीकात के लिए किसी भी शख्सियत को तलब करने के लिए बाइख्तियार होगा।